کیا انڈیا کا نیا آرجن ٹینک پاکستانی ٹینکوں پر برتر ثابت ہو سکتا ہے؟ اس پر ہم آج ڈسکس کریں گے۔ حقیقت آفیشل ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں ملک میں تیار کیا گیا ٹینک آرجن انڈین آرمی کے سپرد کیا ہے۔ انڈیا کے سرکاری ادارے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO کی جانب سے تیار کیے گئے اس ٹینک کو اب بہت جلد انڈین فوجی بیڑے میں شامل کر لیا جائے گا اور اس سلسلے میں حکومت نے 6,000 کروڑ کی رقم بھی مختص کر لی ہے۔ آرجن MK-1A انڈیا میں تیار کردہ ایک ٹینک ہے جو کہ پچھلے آرجن ٹینک کا جدید ماڈل ہے۔ انڈیا کے پاس اس سیریز کا ایک اور MK-2 ٹینک ہے۔ گزشتہ اتوار کو وزیر اعظم مودی نے جنوبی انڈیا کے شہر چنئی میں یہ ٹینک چیف آف آرمی اسٹاف MN ناروانے کے حوالے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ انڈیا کے متحد جذبے کی علامت ہے کیونکہ جنوبی انڈیا میں تیار کیے جانے والے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں ملک کی شمالی سرحدوں کا تحفظ کریں گی۔ کیا یہ ٹینک جو انڈیا نے تیار کیا ہے کہ پاکستان کے ٹینکوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ مکمل ویڈیو کو واچ کرنا ہے آپ نے۔ سابقہ ماڈل کے مقابلے میں آرجن MK-1A میں 14 اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹینک تیزی سے اہداف کا پیچھا کر کے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ رات یا دن اور ہر موسم میں اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے ڈیزائن کے مطابق اس ٹینک سے میزائل بھی فائر کیے جا سکتے ہیں جس کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ اس ٹینک کی خصوصیات کیا ہیں؟ آرجن MK-1A کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اس میں استعمال ہونے والے 50% سے زیادہ آلات مقامی ساختہ ہیں جبکہ پچھلے ورژن میں یہ 41% مقامی ساختہ تھے۔ اس ٹینک میں ٹرانسمیشن سسٹم پہلے سے بہتر ہے۔ یہ دستی بموں اور میزائلوں کے حملے کو زیادہ مضبوطی سے برداشت کر سکتا ہے اور اس میں کیمیائی حملے سے بچاؤ کے لیے خصوصی سینسر لگائے گئے ہیں۔ اس ٹینک کا مخصوص کنچن آرمر اس کو ہر طرف سے ٹینک شکن ہتھیاروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس ٹینک میں ساتھ ساتھ لیزر کی مدد سے چلنے والا نظام ہے۔ یہ پتہ لگاتا ہے کہ کہاں سے اور کس طرح کی وارننگ آ رہی ہے اور حملہ کہاں سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹینک میں ریموٹ کنٹرول ہتھیار کا نظام اور جدید ترین نیویگیشن سسٹم بھی ہے۔ آرجن ٹینک میں اس ٹینک میں جدید ترین گولہ بارود کا نظام ہے۔ اور اب آرجن ٹینک کی صلاحیت کے بارے میں آپ کو پتا ہے۔ پاکستان کے جنگی ٹینک انڈین ٹینک کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ انڈیا اور پاکستان کے مابین اکثر فوجی صلاحیت کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انڈین میڈیا میں آرجن MK-1A ٹینک کو پاکستان کے لیے چیلنج کہا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جنگی ٹینکوں کی صلاحیت کے لحاظ سے پاکستان کتنا مضبوط ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر چین اور یوکرین سے ملنے والی ٹیکنالوجی پر مبنی ٹینک موجود ہیں۔ پاکستان اور چین کے تعاون سے تیار کردہ ٹینکوں میں الخالد اور النصر آر ٹینک شامل ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کا TSUD اور چین کا ٹائپ 8569 ٹینک ہے۔ TSUD ٹینک پاکستان کا TSUD ٹینک ایک انتہائی محفوظ اور اعلیٰ درجے کا جنگی ٹینک ہے جسے یوکرین نے تیار کیا ہے۔ اس ٹینک میں 1A-45 فائر کنٹرول سسٹم نصب ہے اور اس کے دفاع کا نظام انڈین فوج کے T-72 سے بہتر ہے، لیکن T-90
बशमा टैंक के मुकाबले में कमतर है। इस टैंक में 125 मिलीमीटर की गन नस्ब है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद 5 किलोमीटर है और ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बना सकता है। इसके अलावा टैंक में 7.8 मिलीमीटर मशीन गन और रिमोट कंट्रोल्ड 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन भी है। इस टैंक में 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। अब आ जाती है बारी अल नसर आर टैंक की। अल नसर आर टैंक पाकिस्तान और चीन के तावन से तैयार किया जाने वाला सेकंड जनरेशन का जंगी टैंक है। इसमें 125 मिलीमीटर गन और 12.7 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन नस्ब है। इस टैंक की तेज़ तरीन रफ्तार 65 किलोमीटर है। दीगर टैंकों के मुकाबले में इसके इंजन की ताकत कम है लेकिन इसका वजन सिर्फ 40 टन के करीब है जिसकी मदद से इसको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान और ये बहुत सबके रफ्तार तरीके से जगह बदलता है। अब बारी आ जाती है अल खालिद टैंक की। अल खालिद टैंक भी पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका कोशिशों से बनाया गया है। अल खालिद के पास 125 मिलीमीटर गन है और इसका वजन 46 से 48 टन है जिसमें 1200 हॉर्स पावर का सुपर चार्जर्ड डीजल इंजन नस्ब है। इस टैंक की तेज़ तरीन रफ्तार 72 किलोमीटर फी घंटा है। पाकिस्तान और इंडिया के टैंकों का मुआवजा करना आसान नहीं। इंडियन दिफाई माहिर राहुल बेदी कहते हैं कि टैंकों की नुमाया खसूसियत दो चीज़ों से होती है, एक ये कि वो कितनी तेज़ी से हरकत कर सकता है और दूसरा इसकी ताकत कितनी है। अर्जन टैंक पाकिस्तान के टैंकों से बहुत सारे मामलात में आला है क्योंकि इसका जर्मन इंजन बहुत ताकतवर है जबकि पाकिस्तान में ज़्यादातर यूक्रेन के टैंक हैं। लेकिन पाकिस्तानी टैंकों में मोबिलिटी यानी नकल व हरकत सबक रफ्तारी से करने की सलाहियत ज़्यादा है। इनका कहना है कि टैंकों के माबैन मुवाजना बहुत वाज़िया और सीधा नहीं हो सकता, हल्के टैंकों की ज़रूरत है। राहुल बेदी कहते हैं कि ये टैंक 68 टन वजनी है। इतने भारी टैंकों की नकल व हरकत में सबक रफ्तारी नहीं होती और क्योंकि पंजाब में पुल हैं, सड़कें हैं, इसलिए इन टैंकों का इस्तेमाल सिर्फ राजस्थान की सरहद पर है। सहराई इलाकों में क्या किया जा सकता है, इसी वजह से जो पाकिस्तानी टैंक हैं वो इसी वजह से आगे हैं, उनका वज़न कम है और उनकी रफ्तार तेज़ है। इंडिया के पास ये 68 टन वजनी है जी। बड़े साइज़ की वजह से ये रेल के ज़रिए नहीं पहुंचाया जा सकता, इसके लिए हुकूमत टैंक कैरियर्स तलब कर रही है। तो राहुल बेदी ने कहा कि इंडिया में जंगी टैंक ज़्यादातर राजस्थान और पंजाब में इस्तेमाल होते हैं। हल्के टैंकों पर तकरीबन 15 साल कबल गौर किया गया था लेकिन अब इंडियन हुकूमत इस सिमत में तेज़ी से काम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के जो टैंक मैंने बताए, अल खालिद टैंक और अल नसर आर टैंक, ये इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और TSUD टैंक, ये 3 टैंक ऐसे सलाहियत रखते हैं कि इंडिया के टैंक भी इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इनकी रफ्तार बर्क रफ्तार बहुत ज़्यादा है, इंडियन टैंकों की रफ्तार बहुत कम है।